الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بزرگان محترم، برادران عزیز، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی صلاحیت کو ظاہر کر دیا اور فرشتوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایک ایسی صلاحیت کی بنا پر خلیفہ بننے کے اہل ہوئے ہیں کہ وہ صلاحیت نہ ہمارے اندر موجود ہے اور نہ ہمارے مناسب ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ یہ حکم در حقیقت تمام جاندار مخلوقات کے لیے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کریں. تو سب نے تعظیم کا سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو ایک طویل عرصے سے ریاکارانہ عبادت میں مشغول تھا اور دل ہی دل میں یہ خیال پکایا کرتا تھا کہ مجھے بڑے اعزاز و اکرام سے ایک دن نوازا جائے گا اور خلافت کا تاج میرے سر پر رکھا جائے گا، اس کو اپنا یہ سارے ہی خواب بکھرتا نظر آیا تو وہ ایک دم اکڑ گیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. بالکل اسی طرح جیسے یہود طویل عرصے سے یہ سوچے ہوئے تھے کہ آخری نبی ہمیں میں سے ہوں گے، اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ آخری نبی بنو اسرائیل سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل سے آئے ہیں تو بپھر گئے اور انکار کر دیا. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں وہ ہمیشہ سے کافر تھا اور ظاہری طور پر اب وہ کافر ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے اپنے دربار سے مردود کر کے نکال دیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی ٹھہرو جنت میں. یہاں چند نقطے
قابل ذکر ہیں، سمجھنے کے قابل ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، اور انسان کا لفظ نکلا ہے انسیت سے۔ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ انسان سوشل اینیمل ہے، اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی بہت محسوس ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی گئی، اور جیسا کہ احادیث میں آیا ہے ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو نکال لیا گیا اور پیدا کیا گیا۔ ویسے ہی کبھی کبھار ذہن میں آتا ہے کہ آدمی کی سب سے اچھی دوست اس کی بیوی ہوا کرتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی نے ستایا تو کوئی اور رشتہ پیدا نہیں کیا گیا بلکہ بیوی پیدا کی گئی۔ انسان کی جو جوڑی ہے وہ اس کی بیوی کے ساتھ بنتی ہے، اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا تھا۔ فرمایا کرتے تھے بھائی دنیا کی جنت یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں نیک ہوں اور ایک ہوں۔ تنہائی کا علاج شادی ہے، اور آدمی اپنے ایمان کی، اپنی پاک دامنی کی، اپنی نظروں کی مکمل حفاظت جو کر سکتا ہے شادی کے ذریعے کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان دوست ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے برے خیالات آتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے نارمل مرد ہونے کی علامت ہے کہ آپ کو جو برے خیالات آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ماشاءاللہ آپ جوان ہیں۔ میں نے کہا حل یہ نہیں ہے کہ آپ برے خیالات کو دبائیں، بلکہ حل یہ ہے شادی کریں، اور جب تک شادی نہ ہو سکے اس وقت تک روزہ ہے اور ہمت ہے اور مجاہدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد ہے، لیکن اصل جو علاج ہے وہ شادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ بیوی رکھ سکے تو اسے چاہیے شادی کر لے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو فی الحال یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ بیوی کو رکھ سکے، استطاعت مالی بھی ہوتی ہے، استطاعت جسمانی بھی ہوتی ہے، فعلیہ بالصوم، تو پھر وہ روزے رکھے۔ فإن الصوم له وجاء، کیونکہ اب اس کے لیے تحفظ کی چیز روزہ ہے، اور روزے سے مراد اصل روزہ جو آدمی کو حراموں سے روک دے، بد نگاہی سے روک دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کا علاج کیا کہ ان کو بیوی عطا کر دی۔ دوسرا نقطہ یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ تو بنایا گیا تھا زمین میں، لیکن سجدے کے بعد حکم دیا گیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں ٹھہرو جنت میں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم کے مطابق عبوری قیام تھا، اور بظاہر اس عبوری قیام کی ایک حکمت تھی، وہ یہ کہ جنت کا ایک شوق اور جنت کی ایک محبت انسانی فطرت کا حصہ بن جائے۔ ہم میں سے جس کو بھی، چاہے مسلمان چاہے کافر، جب اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑی سی مالی وسعت عطا کرتے ہیں اور قدرت دیتے ہیں تھوڑی سی، تو وہ ضرور اپنی ایک جنت سی بسانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہاڑی مقامات کا انتخاب کرے گا، سبزہ اور پانی چاہے گا، اور انتہائی پرسکون ماحول میں یہ
انسانی فطرت کے اندر بسی ہوئی جنت ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو ایک عبوری دور کے لیے جنت میں رکھا گیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فیصلے کے مطابق دنیا میں اتار دیا۔ اور دیکھیے، جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا ہی گیا تھا ایک عبوری دور کے لیے، اور پھر بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلے کے مطابق دنیا میں اتارنا تھا، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس شجر ممنوعہ کے پاس جانا تو تھا، اس لیے کہ زمین پہ اترنا تھا، اور جب آدمی یہ چیزیں سوچ لیتا ہے تو پھر اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا شجر ممنوعہ کے پاس جانا گناہ نہیں لگتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ایک واقعہ کے اندر انسانی فطرت میں کئی چیزیں شامل کر دی۔ ایک تو جنت کی محبت، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جنت کا وہ ایک بھولا بسرا سا نقشہ ہم میں سے ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر۔ شداد کو موقع ملا تھا، حالانکہ پکا کافر، لیکن اس نے جنت بسانے کی کوشش کی۔ اور حسن ابن صباح جو حشیشین کا بانی اور ان کا کہہ لیجیے موجد تھا، اس نے بھی الموت پہ ایک جنت ہی بسائی تھی۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا حال ہے کہ درختوں کی، سبزے کی، پانی کی، بلندیوں کی محبت ہم میں سے ہر ایک کی فطرت میں بسی ہوئی ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے، اسی جنت کی نقل ہم دنیا میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ کہاں یہ کہاں۔ دوسرا یہ کہ انسانی فطرت میں یہ چیز داخل کر دی گئی کہ انسان سے غلطی ہوگی، اور پھر انسان کی فطرت میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ جب غلطی ہو تو شرمندہ ہو اور توبہ استغفار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث میں ارشاد فرمایا، کلکم خطاؤن، تم سب غلطی کرنے والے ہو، وخیر الخطائین التوابون، لیکن غلطی کرنے میں سب سے اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا ہو کہ علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے ایک بہت بڑے عالم، بڑے جلیل القدر مفتی، اور حضرت علامہ کے مرید تھے۔ تو مفتی صاحب نے ایک مرتبہ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی کو جو مرشد تھے خط میں لکھا، کیا کروں، بہت اپنے آپ کو مجبور کرتا ہوں اور بہت ہمت باندھتا ہوں، لیکن گناہ ہو جاتے، پتہ نہیں کیوں بچنے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن گناہ مجھ سے ہو ہی جاتے۔ تو علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب نے جواب میں لکھا کہ کپڑے میلے ہو ہی جایا کرتے، جب میلے ہو جائیں دھو لیا کرے۔ تو غلطی کرنا یہ انسانی فطرت میں شامل کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی کرائی گئی۔ اب پھر اس بات کو دیکھ لیجئے کہ جب غلطی کرائی گئی حضرت آدم علیہ السلام سے تو اس کو گناہ نہیں کہیں گے۔ پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو نادم کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے توبہ کرائی گئی۔ قیامت تک آنے والے نسل آدم کو بتلا دیا گیا کہ توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ انسانی فطرت میں یہ تو داخل ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، لیکن آدم میں اور ابلیس میں فرق یہ ہے کہ ابلیس سے جب غلطی ہوئی تو نہ وہ کبھی شرمندہ ہوا نہ کبھی توبہ کی، بلکہ اکڑ گیا، تعویل کی، اور آدم سے جب غلطی ہوئی تو وہ ہل کر رہ گئے۔
اور شرمندہ ہو گئے اور گڑ گڑا کے توبہ طائب ہوئے. بعض باتیں روایات میں آئی ہیں اور اگرچہ وہ روایات بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں لیکن پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں محسوس ہوتا ہے کہ وہ روایات ہیں سچی. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر بھیجا گیا تو وہ تقریباً رکوع کی شکل میں تھے اور ان کا سر گھٹنوں کے قریب تھا، انتہائی شرمندہ، سر بھی جھکایا ہوا ہے، گھٹنوں کے قریب کیا ہوا، اور بہت شرمندہ زمین پر اترے. اور شیطان کو جب اتارا گیا تو اس کا سر آسمان کی طرف تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے تھے، اس طرح اکڑ کے وہ سیدھا اترا. ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو اور ہو سکتا ہے یہ اس فطرت کا بیان ہو کہ انسان اپنی غلطی پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اور اگر انسان اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ نہ ہو تو یہ انسانیت کا اثر نہیں ہے، یہ ابلیسیت کا اثر ہے. اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، روئے، شرمندہ ہوئے، توبہ طائب ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی اور وہ معاملہ ختم کر دیا گیا. لیکن کبھی بھی انہوں نے پھر سر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا. یہ انسانیت ہے، یہ آدمیت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. تو چونکہ فطرت انسانی میں یہ چیزیں شامل کرنی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی ٹھہرے جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس جنت میں جہاں چاہو کھلا کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، البتہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالم کی 3 قسمیں. سب سے پہلی قسم ظالم کی ہے مشرک، وہ اپنی بیوقوفی کے مطابق ظلم کرنا چاہتا ہے اپنے رب تبارک و تعالی پر، حالانکہ نہیں کر سکتا. لیکن مشرک کا ظلم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ظلم مع الرب تبارک و تعالی. ظلم کی دوسری قسم ہے ظلم مع الغیر، کہ آدمی اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، دست درازی کرتا ہے. جیسے اس زمانے میں حال ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق مارنا، یہ ہے ظلم مع الغیر. تیسرا ظلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ظلم علی نفسہ، اپنی جان پر ظلم کرنا. کہ جیسے مسلمان کا ظلم ہے گناہ، وہ کسی پر ظلم نہیں کر رہا، ظلم مع الرب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والا ہے. اور ظلم مع الغیر بھی نہیں ہے کیونکہ کسی اور کے حقوق پامال نہیں کر رہا. لیکن مسلمان جب گناہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑتا ہے، مثلا اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو یہ ظلم علی نفسی ہی ہے، اپنے اوپر ظلم ہے. یہاں فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ میں ظلم سے یہی تیسرا ظلم مراد ہے کہ پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، یعنی تم خود پریشان ہو جاؤ گے. یہ درخت کون سا تھا، اس تحقیق کی نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے اور نہ اس تحقیق کا کوئی راستہ ہے. بعض کہنے والوں نے اپنے اپنے
کچھ قول بتلائے ہیں. کوئی کہتا ہے گندم کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے انگور کا، کوئی کہتا ہے انجیر کا. بعض روایات میں آیا ہے لیمو جیسا ایک پھل ہوتا ہے، ترنج بولتے ہیں اس کو عربی میں، اترجا، کہ یہ ترنج کا درخت تھا. اور بعض روایات میں آیا ہے کہ کھجور. واللہ سبحانہ وعلم. اصل مقصود یہ تھا امتحان لیا جائے. تو اگر چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ درخت تھا امتحان کا درخت، کہ بس امتحان لینا مقصود تھا. لہذا کہا گیا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب یہاں سمجھیے، دو چیزیں انسان کی فطرت کے اندر ہیں. ایک میں نے ابھی بتلایا، غلطی، قانون توڑنا. انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کا سب سے اچھا تجربہ ہوتا ہے بچوں پر، یا پھر تجربہ ہوتا ہے عورتوں پر، کہ جس چیز سے روکیں گے تو انسان کی فطرت ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات بڑی عمر میں یہ چیزیں چھپنے لگتی ہیں. بچوں کی فطرت شفاف ہوتی ہے، اور ایسے ہی عورتوں کی فطرت بھی نسبتاً ان گھڑت ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ چیزیں زیادہ سامنے آتی ہیں. لیکن یہ ہے انسانی فطرت میں، ہماری فطرت میں بھی ہے کہ انسان قانون کو توڑنا چاہتا ہے، جس چیز سے روکا جائے وہ کام کرنا چاہتا ہے. دوسرا انسانی فطرت میں ایک رکھی ہوئی چیز ہے تجسس. معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیوں اس چیز کو اگر میں چھیڑ دوں تو کیا ہوگا، اس کھلونے کو اگر میں توڑ دوں تو اندر سے کیا نکلے گا. تو روکا گیا تھا ایک تو یہ فطرت، دوسرا یہ تجسس کے کھا لیں تو کیا ہوگا. شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ دور سے رہ کر بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. اور جب اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مردود قرار دیا تھا تو اس وقت اس نے اللہ تعالی سے مہلت مانگ لی تھی. کہا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے پروردگار مجھے مردود تو قرار دے دیا گیا، لیکن مجھے مہلت دے دیجئے اس دن تک کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. قال فإنک من المنظرین. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، لیکن تجھے مہلت دی گئی ہے وقت معلوم کے دن تک. اب یہاں علماء نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول بھی ہوئی اور اس کی دعا قبول نہ بھی ہوئی. جیسی وہ لمبی عمر مانگ رہا تھا ویسی لمبی عمر اس کو دے دی گئی، لیکن وہ مانگ رہا تھا سور پھونکنے کی جو دوسری مدت ہے وہاں تک کی مدت. سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ قیامت برپا کرنے کے لیے اور دوسری مرتبہ سب کو زندہ کرنے کے لیے. تو وہ دوسرا سور پھونکے جانے تک کی زندگی مانگ رہا تھا، لیکن اس کو زندگی دی گئی پہلا سور پھونکے جانے تک کی. جب اس کو زندگی دی گئی تو اس نے کہا کہ آپ کے اس فیصلے کی قسم کہ آپ نے مجھے گمراہ قرار دیا، میں ان انسانوں کے لیے ہر راستے پر بیٹھوں گا، ہر راستے پر اور ہر راہ پر گھات لگاؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور پھر اس نے بڑی دھمکیاں دی. اس نے کہا کہ پھر یہ آپ کی ناشکری کریں گے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق کو بگاڑیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اور انشاءاللہ جب آیات آئیں گے اس وقت میں تشریح کر دوں گا. حضرت شیخ الاسلام
استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا شیطان کی دھمکیاں امریکہ جیسی ہوتی ہیں، یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو اس نے دھمکیاں دیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میرے جو منتخب بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکے گا، ان پر تیرا زور نہیں چل سکے گا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک جو لوگ تقوی کی راہ پر چلتے ہیں جیسے ہی انہیں کوئی شیطانی خیال چھوتا ہے ایک دم چوکنے ہو جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، یک دم دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو کہا ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا. ہاں جو بھٹکنا چاہیں گے تو وہ بھٹکیں گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جب کوئی آدمی خود ہی غلط راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے وہاں غلط راستے پر چلاتے اور جہنم میں گرا دیتے. لیکن بہرحال شیطان کو مہلت بھی دے دی گئی تھی اور شیطان کو وسوسے ڈالنے کی طاقت بھی دے دی گئی تھی. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی انہی دو فطرتوں سے فائدہ اٹھایا، ایک قانون توڑنے کی فطرت اور دوسری تجسس کی فطرت. اس نے وسوسہ ڈالا کہ یہ جو درخت ہے یہ درخت اصل میں ہمیشہ کی زندگی کا درخت ہے، کہ اس درخت کو اور اس درخت کے پھل کو اگر تم نے استعمال کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے گی. سورہ طٰہٰ کے اندر لفظ آیا ہے شجرۃ الخلد، ہمیشہ کی زندگی کا درخت. پھر اسی وسوسے کے ساتھ اس نے دوسرا وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کو کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ تم تو یہاں عبوری طور پر بھیجے گئے ہو، پھر یہاں سے نکال کر زمین میں بھیجے جاؤ گے، اور اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو بس پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. سورہ طٰہٰ میں اس کو کہا گیا ہے وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، ایسے بادشاہ جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی. کہا ہمیشہ کی زندگی اور پھر جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے، اور اگر اس درخت کو نہ کھایا تو پھر ظاہر زمین میں بھیج دیے جاؤ گے اور ایک دن موت آ جائے گی. یہ دو وسوسے ہو گئے. تیسرا وسوسہ ذہن میں یہ ڈالا کہ یہ پابندی جو اللہ تعالی نے لگائی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، یہ پابندی مخصوص مدت کے لیے تھی تاکہ تم جنت کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاؤ، اور جب تم نے ایڈجسٹ کر لی ہے تو اب استعمال کر سکتے ہو. اب دیکھیے ایک طرف فطرت، دوسری طرف سے وسوسہ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس شیطان نے ان کو پھسلا دیا اس جنت سے. غلطی ہو گئی اور اس غلطی کے نتیجے میں وہاں سے پھسل گئے، نکال دیے گئے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ان کو نکال دیا اس جگہ سے اور اس راحت سے، اس عزت اور اعزاز سے جس میں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اترو تم یہاں سے، تم ایک دوسرے کے ہمیشہ دشمن رہو گے. ایک دوسرے کے ہمیشہ تم دشمن رہو گے. کون؟ علماء کے دو قول ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے انسان کی اور شیطان کی دشمنی کو، کہ تم ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اترو اور تمہاری ایک دوسرے سے ہمیشہ کی دشمنی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اترو اور زمین پر جاؤ اور تم انسان ایک دوسرے کے ہمیشہ آپس میں دشمن رہو گے. دیکھیے جب مجموعی طور پر ایک گروہ کوئی غلطی کرتا ہے اور اس غلطی کی پاداش میں سزا ملتی ہے
تو انسان کی فطرت ایک یہ بھی ہے کہ الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگتے ہیں. اسی فطرت کے تحت کہا گیا کہ تم ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور آپس میں جھگڑے اور ناراضگیاں رہیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے امت کے لیے 3 دعائیں مانگی تھی، تو اپنی امت کے لیے میری 2 دعائیں قبول ہوئی، لیکن ایک دعا کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اسے رہنے دو، یہ قبول نہ ہوگی. اور وہ دعا تھی اسی بات کی کہ میری امت کے آپس میں جھگڑے نہ ہوں. منع کر دیا گیا کہ یہ نہیں ہوگا. انسانی فطرت ہے، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام ڈالتے ہیں. تو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی ابلیس اور اس کی ذریت اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خطاب کیا جا رہا ہو آدم اور اولاد آدم کو کہ اترو اس جنت سے، تم ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے کچھ عرصے کا، اور کچھ سامان ہے ایک وقت مقررہ تک. زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے کچھ عرصے کا. مستقر کہتے ہیں وقتی ٹھکانے کو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے وہاں کچھ عرصے تک زندگی گزارنے کا سامان ہے. پہلے بتلا دیا گیا کہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، وقتی طور پر کچھ عرصہ گزارنا ہے. حدیث میں آیا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آدمی آخرت کی تیاری کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں سامان رکھ دیا ہے موت تک کا وقت گزرنے کا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. زمین میں تو اتار دیا گیا تھا، لیکن اب حضرت آدم علیہ السلام کی شرمندگی اور ان کے رونے دھونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. بہت عرصے تک روتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے گڑ گڑاتے رہے. آخر اللہ سبحانہ و تعالی نے کلمات توبہ القا فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کیے توبہ کے کلمات، اور وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحمت کی نظر نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم ہو جائیں گے گھاٹے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالی نے الہام کیے اور عطا کیے، تو پھر انہوں نے ان کلمات سے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے دعا کی. فتاب علیہ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا. یہ جو فتاب علیہ کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ عیسائیت کے ایک بنیادی ترین عقیدے کی پوری تردید ہے. عیسائیت کا ایک بنیادی عقیدہ ذرا سمجھیے. اس عقیدے پر یہ جو موجودہ بگڑی ہوئی عیسائیت ہے، اس کی پوری عمارت اسی عقیدے پر استوار ہوتی ہے، اور وہ عقیدہ ہے کفارہ.
کفارے کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں والا کفارہ نہیں ہے، عیسائیوں کے ہاں جو عقیدہ ہے اس کا نام ہے کفارہ۔ اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا آدم کے گناہ کی وجہ سے فطرت انسانی گنہگار ہو گئی، اور ہر انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہے، اس لیے کہ آدم نے جو گناہ کیا وہ گناہ فطرت انسانی میں داخل ہو گیا، اور فطرت انسانی میں اس گناہ کے داخل ہونے کی وجہ سے ہر انسان پیدائشی گنہگار ہے۔ اب اگر زندگی کے اندر وہ اعمال کرتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کے اعمال کی وجہ سے اور اس کے توبہ و استغفار کی وجہ سے اس کے عارضی گناہ تو مٹ سکتے ہیں، لیکن اس کا پیدائشی گناہ نہیں مٹ سکتا، کیونکہ پیدائشی گناہ تو آدم نے کیا ہے۔ اب اللہ تعالی نے اس پیدائشی گناہ کی معافی کے لیے دنیا میں اپنا بیٹا بھیجا، اور اس بیٹے کو دنیا والوں نے بے گناہ سولی پر چڑھایا، اور سولی پر چڑھ کر خدا کے بیٹے نے نسل انسانی کا کفارہ ادا کر دیا۔ کیسا بے وقوفانہ عقیدہ ہے! ایک تو بلا وجہ سارے انسانوں کو پیدائشی گنہگار قرار دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی گناہ کرنے والے کا گناہ دوسرے کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن انہوں نے نسل انسانی ساری کی ساری گنہگار کر دی۔ پھر دوسری حماقت یہ کہ گناہ کرے کوئی بھرے کوئی، اگر نسل انسانی گنہگار تھی تو اس کے لیے کہتے ہیں خدا کا بیٹا بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسائیوں کے اس عقیدے کے ایک ایک جز کا جواب دیا ہے۔ ایک تو یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کوئی نہیں ہوا تھا، کوئی گناہ نہیں، پیغمبر معصوم ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالی کا فیصلہ ہی یہ تھا، اس فیصلے کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نافذ کیا۔ البتہ یہ ہے کہ غلطی ان سے ہوئی تھی، ایک بھول چوک اور ایک لغزش ان سے ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلایا ہے کہ انہوں نے توبہ کی اور ہم نے ان کی توبہ معاف کر لی۔ وہ گناہ نسل انسانی کی سرشت اور فطرت میں داخل نہیں ہوا، بلکہ وہ گناہ معاف ہو گیا۔ اب دیکھیے جب معاف ہو گیا تو جڑ ہی ختم ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں بیٹا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو بہت ہی برا لفظ قرار دیا، فرمایا لِيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ۔ اتنی بڑی بات کہہ دیتے کہ اللہ کی اولاد ہے، ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت ہی بھاری بات ہے جو یہ اپنی زبان سے نکالتے محض جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کی اولاد کہاں؟ ایسے ہی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، اس کی بھی تردید کی، فرمایا وما قتلوا وما صلبوا، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی چڑھائی۔ تو ایک ایک جز کی تردید ہے۔ اور جب یہاں کہا فتاب علیہ، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی، تو وہ عقیدہ منہدم ہو گیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ البتہ فطرت انسانی میں جو چیزیں داخل ہوئی ہیں وہ دو ہیں، ایک غلطی اور دوسرا غلطی کے بعد نادم ہونا۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو، فإما یأتینکم منی ھدی، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، تو جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جنت میں جانے والوں کی قیامت کے دن یہ کیفیت ہوگی
کہ ان کو اگلی زندگی کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور پچھلی زندگی کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو جس نے پوری زندگی تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں گزاری ہوگی، بس جنت میں داخل ہی کیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھیں گے کہ کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ قسم کھا کر کہے گا کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اور وہ اس قسم میں سچا ہوگا۔ اور ایک شخص نے پوری زندگی عیاشی میں گزاری اور اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ وہ کہے گا خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، اور وہ اپنے اس قسم میں سچا ہوگا۔ اس نے ایک منظر جنت کا دیکھا اور کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اور اس نے ایک منظر جہنم کا دیکھا اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، دونوں اپنے قسم میں سچے ہوں گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے فمن تبع ہدایا، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آگے کا مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور ماضی پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو منکر ہوں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، تو یہی ہے جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنے کرم سے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری سچی توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری سچی توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری زندگی آپ کے احکامات کے مطابق گزاریں، اور یا اللہ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اس حال میں مریں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنی نافرمانیوں والی زندگی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ اپنی نافرمانی اور بغاوت والی زندگی سے ہمیں نجات عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنی اطاعت کی طرف گھسیٹ لے۔ یا اللہ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنی رضا کے راستوں پر چلا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جیسے آپ نے ہمارے باپ آدم کو شرمندگی کی توفیق دی تھی، اور یا اللہ سچی توبہ کی توفیق دی تھی، یا اللہ ایسی ہی ندامت اور ایسی ہی سچی توبہ کی توفیق ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ اور یا اللہ جیسا ہمارے باپ آدم علیہ السلام پر کرم کیا تھا اور ان کی توبہ کو قبول کیا تھا، یا اللہ ہم اپنے لیے بھی آپ سے ایسی ہی سچی توبہ کی توفیق اور قبولیت مانگتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دنیا کے اندر بھی ہمیں اطاعت والی زندگی اور عافیت عطا فرما، اور یا اللہ جب آپ ہم سے ملے تو آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم آپ سے اچھی دنیا کی زندگی بھی مانگتے ہیں اور اچھی آخرت کی زندگی بھی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم دنیا کے اندر آپ سے عافیت اور اطاعت والی زندگی مانگتے ہیں، اور یا اللہ آخرت میں آپ کی رضا اور مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.